اکبر سے خطاب کیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے، بنانے والا جانے یا بننے والا جانے، یہاں یہ فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر روایت میں یہ آیا کہ ابو بکر عالم، ابو بکر زیادہ علم والے ہیں، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم، جاننے والا عالم ہے، زیادہ جاننے والا عالم ہے، تو ابو بکر زیادہ جاننے والے ہیں۔ نبی نے راز اٹھا لیا، فاش کر دیا، جب ابو بکر عالم ہو کر مجھے نہ پہچان سکا تو تم عالم ہو کر مجھے کیا پہچان پا۔ اور دوسری ابو نعیم کی روایت، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی، انبیاء کے بعد روئے زمین پر کسی پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو، تو زبان رسالت نے صدیق اکبر کو افضل کہا اور یہ تعلیم دے دی کہ جب میری حقیقت، میری معرفت نہ میری معرفت حاصل نہ کر سکے، جب ابو بکر افضل ہو کر تو تم فاضل ہو کر کیا معرفت حاصل کر پاؤ گے؟ ارے وہ فاضل تو کر ہی نہیں سکا، وہ فاضل تو نبی کو پہچان ہی نہ سکا، جو فضل سے نکلا ہے تو وہ کیا پہچانے گا جو فضول سے نکلا ہے؟ ہم نے بھیجا اب آپ ذرا دیکھیں، ہم نے بھیجا، کیا بات ہے، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، بحث مت کرنا، ہم نے بھیجا، اب اس پر انگلی نہ اٹھانا، ہم نے بھیجا، اس کے اختیار سے انکار نہ کرنا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ ایک کاریگر بہت ہی بڑے ہی فخر و مباحات کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میری کاریگری دیکھنا چاہتے ہو، آگرے کا تاج محل دیکھو، میری کاریگری کا جوہر دیکھنا چاہتے ہو، دلی کا لال قلعہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو۔ ایک استاد اپنے شاگرد پر ناز کرتا ہے، ناز کرتا ہے، میرا علم دیکھنا چاہتے ہو، میرے فلاں شاگرد کو دیکھو، میرے فلاں شاگرد کو دیکھو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ کہیں کہ میرا علم دیکھنا چاہتے ہو، ملک العلماء کو دیکھو، حجت الاسلام کو دیکھو، صدر الشریعہ کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ صدر الشریعہ کہے میرے علم کا جوہر دیکھنا چاہتے ہو، غلام جیلانی میرٹھی کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ صدر الفاضل ناز کرے میرا علم دیکھنا چاہتے ہو، مفتی احمد یار کو دیکھو، مولانا سردار کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، بلا تشبیہ قدرت الہی اپنے کارخانے قدرت کے، اپنے کارخانے ربوبیت کے عظیم شاہکار پر ناز فرما رہی ہے۔ لوگوں میری قدرت دیکھنا ہے، میرے محبوب کو دیکھو، میری سخاوت دیکھنی ہے، میرے محبوب کو دیکھو، میرا علم دیکھنا ہے، میرے محبوب کو دیکھو، میرا لطف و کرم دیکھنا ہو، میرے محبوب کو دیکھو۔ مختصر یہ کہ میری صفات کا نظارہ کرنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، اس کو دیکھو جس کو میں نے اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار خود فرماتے انا میرا تو جمال الحق، انا میرا تو جمال الحق، میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں، آئینہ ہوں، یہ آئینہ رسالت۔ توحید کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس آئینے میں دیکھو۔ اس مقام پر
اب ضروری ہو گیا کہ صوفیاء کرام کے ملفوظات کا سہارا لے کر ان کی ایک بات کہوں. یہ آئین رسالت اس کا دو رخ ہے. ایک رخ بندوں کی طرف، ایک خدا کی طرف. صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس آئینے کا دو رخ، ایک بندوں کی طرف، لوگوں دھوکہ نہ کھانا، فریب نہ کھانا. اب دونوں رخ کی صدائیں الگ الگ. آئینہ محمدی کا وہ رخ جو بندوں کی طرف ہے وہ صدا دے رہا ہے، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم. مگر آئینہ رسالت کا وہ رخ جو خدا کی طرف ہے وہ صدا دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی طرح نہ سمجھنا، بلکہ میری بات وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہوتی ہے. میری بات وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہوتی ہے. رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا فیکم، تم میں. اب دیکھیے قرآن کریم کا جو انداز فصاحت و بلاغت ہے، فیکم ارسلنا کے بعد کہا، اس کے بعد کیا رسولن کا لفظ، پھر منکم، ہم نے جو تم میں بھیجا رسول، منکم، تم میں سے ایک، فیکم منکم، تم میں بھیجا، اور وہ تم میں سے ایک، تم میں سے ایک. ایک ایسی بھی منزل آئے گی جہاں پہنچ کر آپ کا کوئی ساتھی نہیں، وہ قبر کی. جب آپ وہاں جائیں گے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میدان حشر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. بولو تم میں سے، تم میں سے. اس مقام پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس طرح ایک مہربان ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، ایک اکیلا بیٹا ہوتا ہے، جب وہ کہہ کر گھر سے جاتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، 2 گھنٹے کے بعد، اور نہیں آتا تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. کبھی دروازے پر اندر باہر راستہ چلنے والوں سے وہ ماں پوچھتی میرا بیٹا، میرے بیٹے کو تو کہیں نہیں دیکھا. جس طرح اس دنیا میں ایک مہربان ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، علماء فرماتے اسی طرح میدان قیامت میں میرا نبی اپنے چاہنے والوں کو تلاش کرے گا. میرا چاہنے والا، میرا نام لیوا کہاں ہے؟ مگر یہ دونوں جہان میں فرق سمجھو. دنیا میں ہم طالب، نبی مطلوب، امتی طالب، نبی مطلوب. مگر میدان قیامت میں اس کا الٹا، نبی طالب، امتی مطلوب. یہاں ہم طالب، نبی مطلوب، وہاں رسول طالب، ہم مطلوب. مگر دوستو اس مقام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتا دوں جو عمر بھر آپ کے کام آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں میدان حشر میں نبی طالب اور امتی مطلوب، تو آپ کو ایک وظیفہ، اور وہ وظیفہ ہمیں حدیث پاکی سے ملا. من سمع اسمی فی الاذان، جس نے اذان میں میرا نام سنا، انگوٹھا چوما، انگوٹھا چوما، میرا نام اذان میں سنا اور انگوٹھا چوما. اب حدیث پاک کا اگلا حصہ کیا ہے؟ انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں ایسے چومنے والوں کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا